انما هو الہ واحد، کہ ایک ہی اللہ ہے جو اس ساری کائنات کا تنہا بادشاہ ہے۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، سمجھدار اس سے نصیحت حاصل کریں۔ ساری دنیا کے انسانوں کو پیغام حق پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے تمام طبقات کا انتخاب فرمایا۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، کہ میں نے تمہیں چنا ہے۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اجتبا کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ آپ پھل کی دکان پہ گئے، سامنے ٹوکری ہے، کریٹ ہے، ایک ایک سیب اٹھایا، چاروں طرف سے دیکھا، جو پسند آیا وہ ترازو میں ڈلوایا، جو پسند نہیں آیا اسے واپس رکھ دیا، جو پسند آیا اسے ترازو میں ڈلوایا۔ ہر طرف سے جانچ پرکھ کر اپنے لیے انتخاب کیا، جو ناپسند ہوا اسے رد کیا۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ساری نسل کو سامنے رکھا، پھر ایک ایک روح کو پرکھا، جو اسے پسند آئے ان کو اٹھا کر حضور کا امتی بنا دیا، جو اس معیار پہ نہیں تھے ان کو پیچھے کر۔ جیسے آپ اللہ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، صرف بات کی وضاحت کے لیے سمجھوں دیکھا، یوں دیکھا، رنگ دیکھا، شکل دیکھی، سائز دیکھا، پھر اس کی تازگی دیکھی، خوشبو سونگھی، ہاں بھائی یہ تول دو، جو ذرا سا بھی ناپسند ہوا واپس۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ساری اولاد یوں سامنے، هُوَ اجْتَبَاكُمْ، ساری نسل انسانی سامنے، ایک ایک کو اٹھایا، پرکھا، دیکھا، ہاں معیار کا ہے، میرے نبی کا امتی بنا دو۔ نہیں اس معیار کا نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا امتی بنا دو، یہ اس معیار کا نہیں، موسیٰ علیہ السلام کا امتی بنا دو، یہ اس معیار کی عورت ہے، اسے میرے نبی کا امتی بنا دو۔ اجتباء، ایسے ہی ہمارے نبی کو اللہ نے چنا اور چھانٹا۔ ان اللہ تخیر القبائل فاختار العرب، آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کو چھلنی میں ڈالا، اسے خوب چھانا اور اس میں سے عربوں کو چھانٹ کے الگ کر دیا، باقی واپس کر دیا۔ ثم تخیر العرب، پھر عرب کو چھلنی میں ڈالا، فاختار مضر، پھر انہیں خوب چھانا اور اس میں سے مضر کو نکال کے باقی واپس کر دیا۔ ثم تخیر مضر، پھر اللہ تعالیٰ نے قبیلہ مضر کو چھلنی میں ڈالا، پھر چھانا، فاختار قریش، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے قریش کو نکال کے باقی واپس کر دیا۔ پھر قریش کو اٹھایا، فتخیر قریش، پھر اس کو چھلنی میں ڈالا، پھر اسے چھانا، فاختار بنی ہاشم، اس میں سے بنی ہاشم کو نکالا، باقی واپس کر دیا۔ ثم تخیر بنی ہاشم، پھر بنی ہاشم کو چھلنی میں ڈالا۔ ہر دفعہ چھلنی پہلے سے باریک ہوتی جا رہی ہے، باریک ہوتی جا رہی ہے، باریک ہوتی جا رہی ہے، اور اس میں سے تھوڑے ہی نکل رہے ہیں، باقی واپس جا رہے ہیں، تھوڑے نکل رہے ہیں، باقی واپس جا رہے ہیں۔ آخر میں سب سے باریک چھلنی لگائی کہ جس سے صرف شفاف قطرہ ہی ٹپک سکتا ہے، ذرا سا بھی آلودہ اس میں سے پار نہیں گزر سکتا۔ تو بنو ہاشم کو جب چھلنی میں ڈالا تو ایک ہی قطرہ نیچے ٹپکا، اور وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تخیر بنی ہاشم فاختارنی، بنی ہاشم کو ڈالا، پھر اس میں سے مجھے اللہ نے چھانٹا۔ تو ہمارا نبی بھی چنا ہوا، یہ امت بھی چنی ہوئی، ہمارا نبی بھی کائنات، سارے نبیوں کا خلاصہ، ساری کائنات کا خلاصہ، اور یہ امت بھی تمام امتوں کا خلاصہ ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے، چھوٹے اور بڑے کو، عمل والے بے عمل کو، سب کو قرآن کا وارث بنایا۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا، وارث بنایا۔ ثم اعطینا الکتاب، نہیں کہا کہ ہم نے کتاب دے دی، لے لو، اس میں اگلے کی مرضی ہے، لے نہ لے۔ اورثا، وراثت چاہے یا نہ چاہے منتقل ہوتی ہے، وراثت زبردستی منتقل ہوتی ہے، وراثت میں وارث کی پسند ناپسند کو دخل نہیں ہوتا،
اس کی طرف ہر حال میں وراثت منتقل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اورثنا الکتاب، تم چاہو یا نہ چاہو ہم نے تمہیں اس کتاب کا وارث بنا دیا۔ ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ نیک پاک لوگ ہوں یہ کام کریں، تو اللہ تعالیٰ نے پہل فرمائی ہمارے جیسوں سے، فمنہم ظالم لنفسہ، کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہوا ہے، نافرمان ہیں، یہ بھی میری کتاب کے وارث۔ ومنہم مقتصد، کچھ وہ ہیں جو کبھی اللہ کی مانتے ہیں کبھی اپنی مانتے ہیں، لیکن نیکی ان میں غالب ہے، شر ان میں مغلوب ہے، یہ بھی اس کتاب کے وارث۔ ومنہم سابق بالخیرات، کچھ ایسے ہیں جو نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں، وہ بھی اس کتاب کے وارث ہیں۔ تو یہ امت تین طبقات سے خالی نہیں، گناہگار لوگ، درمیانی سطح کے مسلمان، اعلیٰ سطح کے مسلمان، اللہ تعالیٰ تینوں کو اس کتاب کا وارث بناتا ہے۔ میرے بھائیو، ہم ایک سبق کو یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے مدتیں نہیں صدیاں ہوئی ہم بھول چکے ہیں۔ مدت ہوئی، صیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں۔ کراچی کے پنجرے میں ایسے بند ہوئے کہ نہ یہ پتا ہے کس چمن سے پکڑے گئے، اور اگر صیاد پنجرے کا در کھول بھی دے تو پنجرے سے ایسے مانوس ہوئے ہیں کہ تاب پرواز ہی نہیں، پروں میں طاقت پرواز نہ رہی، راہ چمن یاد نہ رہی۔ اب وہ پرندہ حیران و پریشان ہے، جاؤں تو کہاں جاؤں، اڑوں تو کیسے اڑوں۔ اس وقت ساری امت کی یہ حالت ہے، نہ انہیں منزل کا پتہ ہے، نہ مقصد کا پتہ ہے، نہ راہ کا پتہ ہے، نہ راہبر کا پتہ ہے۔ وہ اپنی ہی چند دن کی اس مزے کی لینے کے خاطر اسی میں گم ہیں، اس چھوٹ جانے والے گھر، اس ٹوٹ جانے والی دنیا، اس مٹ جانے والے سرمائے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جس کی قیمت اللہ تعالیٰ نے مچھر کا پر نہ بنائی، مکڑی کا جالا، دھوکے کا گھر، مچھر کا پر، لا تساوی جناح بعوض بیت العنکبوت کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ یہ کھیل، یہ تماشا، یہ مال کی دوڑ، عزتوں کی دوڑ، اولاد پہ فخر، کمائن انزلناہ من السماء، آسمان سے پانی اترا، فاختلط بہ نبات الارض، اس میں خس و خاشاک ملے، پھر زمین لہلہائی، چند دن کے بعد وہ سبزہ وہ پلاہٹ میں بدلا، پھر وہ فصل خشک ہوئی، پھر وہ کٹ گئی، پھر ایسا وجہ سے کچھ بھی نہ تھا۔ تو الدنیا ثلاثۃ ایام، یہ دنیا 3 دن ہے، یوم امس مضی، ایک دن گزر گیا، ما بیدک منہ الشیء، یہ لوٹ کے نہیں آئے گا، ویوم غد، ایک کل آ رہا ہے، فلا تدری اتدرکہ ام لا، نہ مجھے پتہ نہ آپ کو پتہ کل ہمارا ہے یا قبر کا ہے، یوم انت فیہ، وہ دن جو تیرے اوپر گزر رہا ہے، فاغتنم ہو، یہی تیری زندگی ہے۔ اور اس میں بھی اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ کتنے ہی ہیں جو صبح کرتے ہیں شام نہیں کرتے، شام کرتے ہیں صبح نہیں کرتے۔ تو ہم نے اس دنیا کو محنت کا میدان بنایا ہے، جس کو بنانے والے نے بنانے سے پہلے اس کے توڑنے کا اعلان کیا، اذا السماء انفطرت، آسمان ٹوٹا، واذا الکواکب انتثرت، ستارے جھڑے، واذا الارض مدت، زمین بچھ گئی، پھٹ گئی، ٹوٹ گئی، اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین میں زلزلے، واخرجت الارض اثقالها، اس کے اندر کا باہر آ گیا، اور اذا السماء انشقت، آسمان پھٹ گیا، واذا البحار سجرت، سمندروں میں آگ لگ گئی۔ یہ سارا نقشہ اللہ تعالیٰ قرآن میں اس طرح بیان کرتا ہے۔ ایک دن آئے گا ایسی ہی شام ڈھل چکی ہوگی، اسی طرح پرندے گھونسلوں کو لوٹے ہوں گے، لوگ اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہوں گے، ایسی ہی شام ہوگی، ایسا ہی دھندلکا ہوگا، اور اسی طرح سورج الوداعی نگاہ ڈالتا ہوا ڈوبا ہوگا، اور رات اسی طرح ہولے ہولے آ رہی ہوگی۔ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ آخری رات ہے، سورج کو پتہ نہیں میں آخری طلوع ہوا، رات کو پتہ نہیں میں آخری پرچھایا ہوں، اور ستاروں کو پتہ نہیں آج ہماری آخری جھلملاہٹ ہے، چاند کو پتہ نہیں ہے کہ یہ میری آج آخری کرنیں ہیں، کائنات کو پتہ نہیں ہے کہ آج کی رات ہمارے دن گنے جا چکے ہیں اور ہم آخری دموں اور آخری سانسوں پر ہیں۔ پرندے اطمینان سے گھونسلوں میں، لوگ اپنے گھروں میں، رات کو مہندی لگائی جا رہی،
دن میں شادی ہونی ہے، رات کو گھر مکمل ہوا، دن میں منتقل ہونا ہے، رات کو دکان بن چکی، دن میں شفٹ ہونا ہے، شادی ہو چکی ہے، صبح ولیمہ آنا ہے، صبح ولیمے کے لیے مہمانوں کے کھانے کا انتظام ہو رہا ہے، کہیں بارات کی تیاری ہے، گجرے لائے جا چکے، سہرے سجائے جا چکے، ہاتھوں پہ مہندیاں لگ چکی ہیں، یہ سارے نظام لے کر رات آئے گی دبے پاؤں، اور اسے پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کل قیامت آ رہی ہے۔ دن چڑھے گا جیسے چڑھتا ہے، پاؤں پھٹے گی جیسے پھٹتی ہے، سورج اپنا نقاب الٹائے گا جیسے الٹاتا ہے، رات رخصت ہوگی جیسے ہوتی ہے، پرندے اپنے گھونسلوں سے نکلیں گے خرامہ کہ جا کے ہم کراچی کے بازاروں میں کوئی دانہ چگیں، کوئی ہڈی کھائیں، کوئی کباب کھائیں، کتے نکلیں گے، بلیاں نکلیں گی، چوہے نکلیں گے، سانپ نکلیں گے، کچھار سے شیر نکلے گا، بھٹ سے سور نکلے گا، بل سے سانپ نکلے گا، چوہا نکلے گا، جنگل بھی آباد ہوگا، شہر بھی زندہ ہوگا۔ مائیں صبح صبح بچوں کو کھانا ناشتہ تیار کرانے کے لیے دیہات کی عورتیں مکھن نکال رہی، کوئی عورت گھر میں جھاڑو دے رہی، کوئی مکھن کا پیڑا ہاتھ میں لیے بیٹھی، کوئی آٹے کا پیڑا ہاتھ میں لیے بیٹھی، کوئی روٹی بنا کے توے پہ ڈال رہی، کوئی بچے کو لقمے بنا کے کھلا رہی، کوئی دکان کھول کے بیٹھ چکا ہے، کوئی کھولنے کے لیے تالا کھول رہا ہے، کوئی جھاڑو دے رہا ہے، کوئی کھول کے گاہک سے معاملہ بھی طے کر رہا ہے، کوئی کپڑے کو ناپ چکا ہے، کینچی ہاتھ میں ہے اور وہ کاٹنے کے لیے ڈال چکا ہے، ادھر گاہک نے پیسے نکالنے، وہ گننے کے لیے، وہ دینے کے لیے اس کو گننے میں لگ گیا ہے، اور ادھر سہرے سجانے کے لیے مائیں اٹھ چکی ہیں، بہنیں آ رہی ہیں، گجرے سجانے کے لیے ساری سہیلیاں آ چکی ہیں، مہندی کے لیے ساری عورتیں آ چکی ہیں، ناچنے کے لیے بھانڈ مراسی آ چکے ہیں، ڈھول والے ڈھول لیے بھاگے آ رہے ہیں، اور موٹروں کی پاں ہے اور وہ جھنڈیاں لگائی جا رہی ہیں، اور ادھر کھیت میں حالی ہل ڈال چکا ہے، کوئی بیج بکھیر رہا ہے، کسی کے ہاتھ میں کسی ہے وہ گوڑی کر رہا ہے، اور کوئی پانی کا رخ تبدیل کر رہا ہے، کوئی پانی کو باندھ رہا ہے، کوئی پھل کو یوں توڑنے کے لیے ہاتھ بڑھا چکا ہے کہ ایک دم فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ یہ واحدہ کی طرف کا ہتھوڑا پڑے گا زمین آسمان کے سر پر، اور آسمان پھٹ رہا، وہ گجرے ٹوٹ جائیں گے، نوالا بچے کے منہ میں جاتا ہوا ہاتھ سے گر جائے گا، دکاندار کی کینچی یوں لڑک جائے گی، پیسے پھسل کے زمین پہ گر جائیں گے، اور وہ ہاتھ جو ناپ رہا تھا کپڑا، وہ ہاتھ یوں ڈھیلا ہو جائے گا، کپڑا یوں گر جائے گا، ہل یوں گر جائے گا، سہرے وہ جا پڑیں گے، دولہا ادھر بھاگے گا، مراسی ادھر بھاگیں گے، مائیں جو صدقے واری ہو رہی تھی وہ ادھر بھاگے گی، بہنیں ادھر بھاگیں گی، دلہن کو اپنی پڑ جائے گی، دلہا کو اپنی پڑ جائے گی، ماؤں کے ہاتھ سے روٹیاں چھوٹ جائیں گی، توے پر گرنے کی بجائے زمین پہ گر جائیں گی، مکھن کے پیڑے برتن میں جانے کی بجائے زمین پہ گر جائیں گے، انڈے ڈبل روٹیاں چولہے پہ جلتی رہ جائیں گی، اور انہیں سنبھالنے والا کوئی نہ ہوگا۔ چند لمحے پہلے جو ماں اپنے بچے کو لوریاں دے کر کبھی دائیں لگا رہی، کبھی بائیں لگا رہی، کبھی ادھر دودھ پلا رہی، کبھی ادھر دودھ پلا رہی، چند لمحے کے بعد وہی ماں اسی معصوم بچے کو اٹھا کے ایسے پھینکے گی جیسے ردی کے ٹوکری کو پھینکا جاتا ہے۔ یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها، اس دن یوں پھینک دیں گی مائیں اپنے بچوں کو، وہ گئی دکان، وہ گئی عدالتیں، وہ رہ گئے جھگڑے، یہ تخت، یہ کجکلاہ، یہ عرش کسرا، آج سارے اوندھے پڑے ہوئے ہیں، اور آج کوئی مرنے والوں پر رونے والا کوئی نہیں ہے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، جس کائنات کا یہ انجام ہو اس کے پیچھے بھاگنا بھی کوئی دانائی ہے؟ تو کہ حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر پارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ اٹھتے جنازے دیکھو، رونے والیوں کے نوحے سنو،
قبروں کے گڑھے دیکھو، جاؤ کراچی کے قبرستان میں کھڑے ہو کر ان سے پوچھو، تم تو کہتے تھے ہمارے بغیر کراچی کیسے چلے گا، ہمارے بغیر دکان کیسے چلے گی، ہمارے بغیر گھر کیسے چلے گا، آؤ آؤ دیکھو تمہارے گھر پہلے سے زیادہ آباد ہیں۔ یہ تمہاری اولادیں جو کہتی تھیں باپ کے بغیر گھر سونا ہو گیا، اب زندگی کیسے گزرے گی، آج سنو کہے وہ تمہیں حرف غلط کی طرح مٹا چکے ہیں، تمہیں بھولی بسری داستان کی طرح بھلا چکے ہیں، انہیں یاد بھی نہیں کہ کوئی باپ تھا جو ان کے لیے راتوں کو اور دن کو پھرتا تھا اور کمائیاں کر کے ان کی ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے ساری ساری رات کام کرتا تھا۔ بھول جائیں گے کوئی ماں تھی جو راتوں کو اٹھ کر ان کے پیشاب دھوتی تھی، پخانے دھوتی تھی، اور اس کی ہائے پر اس کا سینہ کٹ جاتا تھا، اس کی مسکراہٹ پر وہ اپنے غم بھول جاتی تھی۔ کوئی نہیں مرنے والوں کو یاد کیا کرتا۔ ہاں، حضرت فاطمہ کی قبر پہ حضرت علی نے کہا فاطمہ، دفن کرنے کے بعد فاطمہ، کہاں سے جواب ہے، کہاں سے جواب ہے؟ تو کہنے لگے مالی وقفت علی القبور مسلما قبر الحبیب فلا يرد جوابی۔ یہ کیا ہوا؟ یہ تو وہی فاطمہ ہے جو میرے اشارے پر لبیک کہتی تھی، آج اسے کیا ہوا کہ میری پکار ہے اور جواب کوئی نہیں۔ ہاں، جانے والے جواب نہیں دیا کرتے۔ ہماری یہ محنت کا میدان نہیں میرے بھائیوں، ہمارا انتخاب ہوا ہے۔ ہم ساری دنیا کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں، ساری دنیا کو ایک زندگی کا راستہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، ایک مالک ہے، اس کی مان کے چلو تو یہ جہان بھی بنے گا، وہ جہان بھی بنے گا۔ یہ دنیا مٹ جانے والی ہے، ایک اور جہان ہے جو باقی رہنے والا ہے، جو آخرت کا گھر ہے، جو ہمیشہ کا گھر ہے، جہاں جنت بھی ہے، جہاں جہنم بھی ہے۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک طبقہ جنت کا ہے، ایک طبقہ جہنم کا ہے۔ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، یہ ہمارے ذمہ ہے بھائیو، پوری دنیا کے انسانوں کو یہ بات سمجھانا کہ موت انسان کو ختم نہیں کرتی، موت ایک اور زندگی میں داخل کرتی ہے، جہاں ایک نیا جہان سامنے آئے گا، ایک طبقہ جنت میں، ایک جہنم میں، ایک قبروں سے اٹھیں گے پکارتے ہوئے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، اے ہمیں قبروں سے کس نے اٹھا دیا۔ ایک طبقہ قبروں سے نکلے گا یہ کہتے ہوئے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہی وہ دن ہے جس کا نبیوں نے ہم سے سچی خبر سنائی تھی نبیوں نے، اور جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا۔ یہ قبروں سے نکلتے ہی یہ مکالمے شروع ہو جائیں گے، ایک طبقے پر آپ کی نظر پڑے گی تو ان کے چہرے آپ کو نظر آئیں گے خاشعہ عاملۃ ناصبہ، تھکے ویران ڈرے، ترہقھا قطرہ، کالے سیاہ چہرے۔ کہیں آپ کی نظر پڑے گی تو آپ کو ناعمہ لسعیہا راضیہ، ایسے چہرے نظر آئیں گے، تر و تازہ، خوشباش، خوبصورت، ضاحکہ، ہنستے ہوئے، مستبشرہ، خوشیاں پھوٹ رہی ہیں ان کی، مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ، روشن چہرے ہنستے ہوئے، اور اندر سے خوشیاں ان کے ابل رہی ہوں گی۔ کچھ منظر ایسا ہوگا، کچھ منظر ایسا ہوگا، کئی ایسے ہوں گے کہ وہ سواریوں پر چل رہے، کئی ایسے ہوں گے وہ سر کے بل چل رہے، کوئی ایسے ہوں گے کہ جن کے الٹے ہاتھ میں کتاب آئے گی تو کہیں گے یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے میرے ہاتھ میں کتاب نہ آتی۔ کچھ ایسے ہوں گے جن کے سیدھے ہاتھ میں کتاب آئے گی، وہ نعرہ لگائیں گے ہاؤم ہاؤم ہاؤم، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ کیا ہوا کیا ہوا؟ کہے گا اقرؤ کتابیہ، میری کتاب پڑھو، میری کتاب پڑھو، میں پاس ہو چکا ہوں، میں پاس ہو چکا ہوں۔ تم کیسے پاس ہو گئے؟ انی ظننت انی ملاقٍ حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے، میں تیاری کرتا رہا۔ یہ ایک کا پلڑا جھکے گا، اس کے لیے اعلان ہو رہا ہے فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کے پلڑے وزنی ہو گئے وہ کامیاب۔ ایک کا پلڑا الٹا جھکے گا، اس کے لیے اعلان ہو رہا ہے ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، جن کے نیکیوں کے پلڑے اٹھ گئے، برائی کے جھک گئے، ان کے لیے اعلان ہو رہا ہے کہ فلاں ناکام ہو گیا اور ہلاک ہو گیا، اہل و عیال سمیت ہلاک ہو گیا۔ سرابیلہم من قطران، ان کو شلواریں پہناؤ تارکول کی، قطعت لہم ثیاب من نار، ان کو کرتے پہناؤ آگ کے۔ میں ابھی پنجاب سے آ رہا ہوں، سردی تھی، اب یہ کرتا مجھے یہاں پریشان کر رہا ہے، گرم ہے، کراچی کی تھوڑی سی گرمی، یہ کرتا مجھے پریشان کر رہا ہے۔ ان کا کرتا گرم نہیں ہوگا، ان کا کرتا آگ کے پردوں سے تیار کیا جائے گا۔ قطعت لہم ثیاب من نار، آگ کے کرتے، تارکور کی شلوار،
وتخشى وجوههم النار، ان کے سروں پر بھی آگ چڑھی ہوئی ہوگی، لهم من جہنم مہاد، ان کے بستر بھی آگ کے ہوں گے، من فوقهم غواش، اس کے اوپر چادریں بھی آگ کی ہوں گی، یسقى من ماء شدید، اس کو پیپ کھولا کے پینے کو دیا جائے گا، لیس لهم طعام الا من ضریع، کانٹے دار جھاڑیوں کے سوا ان کا کھانا کوئی نہیں ہوگا، اور یکفر بعضهم ببعض، ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے، یلعن بعضهم بعضا، ایک دوسرے کو لعن طعن کریں گے، ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے، ایک ان کو کر ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الاسفلین، اے میرے مولا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہمارے ہاتھ میں دے، آج ہم انہیں اپنے پاؤں تلے روند ڈالیں، مسل دیں، لیکن آج سب کے لیے حساب برابر ہو چکا ہے، سب چھوٹے بڑے سب کے لیے، جو بڑے نافرمان چھوٹے نافرمان آج سب جہنم کے انگاروں میں پھنس چکے ہیں۔ اب وہ فرشتوں سے کہتے ہیں ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، ارے فرشتو اللہ تعالیٰ سے کہو ہمارا عذاب تھوڑا سا کم کر دے۔ جواب آتا ہے اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، تمہیں کوئی بتانے آیا تھا؟ قالوا بلا، کب بتانے آیا تھا؟ کہ بس پھر اب کوئی تمہاری درخواست قابل قبول نہیں ہے۔ کہ اچھا پھر اب کیا کریں؟ کہیں گے اب فرشتے سے کہو، مالک سے، بڑا فرشتہ مالک، یا مالک یا مالک یا مالک، ہزاروں برس پکاریں گے یا مالک یا مالک، آخر میں کہے گا کیا کہتے ہو؟ وہ کہیں گے لیقضی علینا ربک، اپنے اللہ سے کہو ہمیں موت دے دے، ہم برباد ہو گئے۔ میرے بھائیو سوچو تو صحیح، ہم دیا سلائی کا شعلہ برداشت نہیں کر سکتے، جس جہنم کو دیکھ کے فرشتے روئیں اس جہنم کو کون برداشت کرے گا؟ کہیں گے اللہ سے کہو ہمیں ختم کر دے، جواب آئے گا انکم ماکثون، ختم نہیں ہو سکتے، ہمیشہ رہنا پڑے گا۔ کہا ہے اب کیا کریں؟ کہیں گے اب اللہ سے بات کرو، پھر اللہ سے بات ہو، یا ربنا یا ربنا یا ربنا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا کہتے ہو؟ کہیں گے غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ضالین ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون، اے میرے مولا بدبختی غالب آئی، ہمیں معاف کر دے، ہماری توبہ آئندہ نہیں کریں گے۔ جواب آئے گا اخسؤوا فیہا، اسی میں پڑے رہو ذلیل ہو کر، اور اپنی بکواس بند کر دو، ولا تکلمون، کوئی بات کی گنجائش نہیں ہے، اور جہنم کو قفل تالا لگا دیا جائے گا، تالا، اب کبھی اس میں سے نہ کچھ نکل سکتا ہے نہ اس میں کوئی جا سکتا ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، یہ ہمیشہ کی بربادیوں کا شکار ہو گئے۔ یہ پیغام ہے جو ہم نے دنیا کو پہنچانا ہے، یہ صرف تبلیغ والوں کے ذمے نہیں، ساری دنیا کے کلمہ گو مسلمانوں کے ذمے ہے کہ یہ پیغام پہنچائیں کہ یہ ایک رخ ہے، ایک اور رخ ہے، جنتان ذواتا افنان، جنتیں ہیں جو ایسے خوبصورت درخت ہیں جو ٹہنیاں ہی ٹہنیاں، جو پھلوں سے لدی ہوئی، دو جنتیں نیچے ہیں، جنتان مدہمتان جو بڑی سبز ہیں، دو جنتیں اوپر ہیں، فیہما عینان تجریان، اس میں چشمے ہیں بہتے ہوئے، نیچے کی جنت ہے فیہما عینان نضاختان، اس میں چشمے ہیں فوارہ مارتے ہوئے، اوپر کی جنت ہے فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ہر پھل کا جوڑا جوڑا ہے، نیچے کی جنت ہے فیہما فاکہۃ پھل، ونخل کھجور، ورمان انار، اوپر کی جنت ہے متکئین علی فرش قالین، متکئین علی فرش تخت، بطائنها من استبرق، اوپر قالین بچھے ہوئے، وجن الجنتین دان، پھل قریب قریب جھکے ہوئے، نیچے کی جنت ہے متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، وہ قالینوں پر نیچے بیٹھے ہوئے، یہ تختوں پر اوپر بیٹھے ہوئے، ان پر پھل جھکے ہوئے ہیں، خوشے لٹکے ہوئے ہیں، اوپر کی جنت قاصرات الطرف، نظریں جھکائی ہوئی بیویاں، لم یطمثہن انس، نہ انسان نے چھوا، ولا جان، نہ جن نے چھوا، نیچے کی جنت حور مقصورات فی الخیام، خیموں میں بیٹھی ہوئی ہیں، وہاں عندہم فیہن قاصرات الطرف، یہاں فیہن خیرات حسان، وہ مقصورات فی الخیام خیموں میں ہیں، یہ کأنہن الیاقوت والمرجان، جیسے یاقوت و مرجان
دونوں کی صفت یہ ہے، نہ جن نے چھوا نہ انسان نے چھوا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب بھی اللہ کی ناشکری کرو گے اور اس کی نعمتوں کا انکار کرو گے۔ یہ ایک الگ نظام ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے ہر خواہش کو کامل درجے پر پورا کر دیا۔ ایک درجہ ہے جہاں پینے کا دور چل رہا ہے، خود پی رہے ہیں، جیسے میں نے ابھی گلاس اٹھایا خود پیا، ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، خود اٹھا کے پی رہے۔ ایک محفل اس سے اوپر سجی ہوئی ہے، وہاں یسقون فیہا کاسا کان مزاجها زنجبیلا، وہاں پلایا جا رہا ہے فرشتوں کے ہاتھ، غلاموں کے ہاتھ، بیویوں کے ہاتھ، حوروں کے ہاتھ سے پلایا جا رہا ہے۔ یہ اس سے اعلیٰ محفل ہے۔ اور اعلیٰ درجہ نظر آیا، وہاں کا عالم ہی نرالا نظر آیا۔ وہاں کیا دیکھا کہ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں اللہ خود اپنے بندوں کو پلا رہا ہے۔ ہم نے اس زندگی کا تعارف کرانا چھوڑ دیا، لہذا دنیا کو جنت